إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، پردہ نشین باعزت میری ماؤں اور بہنوں، بڑائی و بزرگی کے تمام مبارک کلمات اس رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، مختار کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں، اس مبارک جگہ سے جو موضوع لے کر آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ کس کا۔ ہر انسان اعلیٰ مرتبہ پانے کے لیے دن و رات محنت کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرتا ہے،
بڑے سے بڑے محلات کو تعمیر کرتا ہے، قیمتی گاڑی اور قیمتی کپڑے زیب تن کرتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر وہ بڑا بن سکے، تاکہ معاشرے کے اندر اس کو ایک رتبہ اور بلندی مل سکے۔ لیکن اللہ کے بندو، یہاں ٹھہر کے تھوڑا دیکھیں کہ کیا یہی سوچ ہم رب العالمین کے یہاں بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں پہنچ کر کے ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً اگر ہمارے پاس اعمال صالحہ ہیں، ہمارے پاس اخلاق حسنہ ہے، تو ہمارے پاس گاڑی نہیں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بڑے محلات نہیں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس قیمتی کپڑے نہیں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس زیادہ فلوس نہیں کوئی بات نہیں، اگر ہمارے پاس اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ ہے تو قارون کے خزانے سے بہتر ہے۔ اللہ کے بندو، جو بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ بنانا چاہتا ہے، رب العالمین دنیا میں بھی اس کو سربلند کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور سب سے بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں، کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان اللہ کے یہاں اپنا ایک خاص مقام بنا لیتا ہے، لیکن جو وہ نیک اعمال کرتے جاتا ہے، آگے بڑھتے جاتا ہے، مقام و سربلندیاں اس کا اونچا ہوتے چلی جاتی ہیں۔ اور یہی نہیں، یہ مسلمہ حقیقت ہے، اللہ رب العالمین مقام و مرتبے کو بڑھاتے رہتے ہیں، صرف ہمارے ساتھ نہیں، انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوا اور ایسا ہوتا جائے گا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ومنهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسول کے مقام و مرتبے کو بعض کے اوپر بڑھایا۔ ان میں سے کچھ انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے بات کی اور بعض کے مرتبے کو اللہ نے بڑھا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء تو اللہ کے یہاں مقام و مرتبے پہ فائز ہیں، ان کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن جو اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بنتے چلے گئے، اللہ ویسے ان کے مرتبے کو بلند کرتا چلا گیا۔ یہ فضائل و مراتب اللہ کے یہاں ایک کے بعد دیگرے ہیں، اس کے کیٹیگریز ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کون نہیں جانتا، ان سب کے مرتبے ہیں، لیکن ان کے مرتبے ایک کے بعد دیگرے اللہ رب العالمین بلند کیا ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، سورۃ الحدید میں آپ دیکھیں گے جب، تو رب العالمین فرما رہے ہیں وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیے اللہ کے راہ میں، ان کا مقابلہ جو فتح مکہ کے بعد خرچ کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کے بھی مرتبے ایک کے بعد ایک ہیں، ان کے بڑائی بھی ایک کے بعد ایک ہے۔ تو سماج و معاشرے میں اگر دیکھا جائے، غور و فکر کیا جائے، تو کئی کوالٹی کے لوگ رہتے ہیں، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، مالور بھی ہے، بغیر مال کے بھی ہے، تنگ دست بھی ہے اور امیر بھی ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، بڑے غریب ہیں لیکن نیک ہیں، ان کو کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہمارے سامنے، مسند احمد کی روایت سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مسواک کے درخت پر چڑھتے ہیں، چڑھنے کے بعد آپ کے پجامے یا لنگی ہوا کی وجہ سے تھوڑا اٹھتا ہے اور آپ کی پتلی پڈلی ظاہر ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود پستقت تھے، بڑے کمزور صحابی تھے، لیکن مسواک کے پیڑ پہ چڑھتے ہیں، جب آپ کی پڈلی جھولتی ہے صحابہ کرام ہنس پڑتے ہیں،
پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں مما تضحکون، کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ کیوں صحابہ کرام کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ کرام نے بتایا وہ عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی پڈلیاں دیکھ کر کے ہم ہنس رہے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی لہما اثقل فی المیزان من احد، وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کی پڈلیاں، دونوں پڈلیاں میزان پہ احد پہاڑ سے بھی بھاری ہیں۔ اللہ کے بندو غور کریں، یہاں سوچیں کہ صحابہ کرام ہنس پڑے کمزور کو دیکھ کر کے، نا کمزور صحابی کو دیکھ کر، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمزوری کو نہیں دیکھا بلکہ ان کے اعمال کو دیکھا، ان کی فقہ کو دیکھا، ان کا تعلق باللہ دیکھتے ہوئے پیارے نبی نے فرما دیا کہ ان کے اعمال اور ان کے اخلاق اتنے بلند رتبے کے حامل ہیں کہ اللہ کے بندو اتنے بڑے ہیں کہ ان کے پڈلیاں جو ہیں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ میزان میں یہ پڈلی بھی تولی جائے گی، پہلی چیز میزان میں یہ پڈلی بھی تولی جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں مقام و مرتبہ میرے بھائیوں صرف پیسے سے حاصل نہیں ہوتا ہے پیسے سے، لیکن اس کے حق کو ادا کیا جائے اور اس کے مطابق اپنے مرتبے کو بلند کیا جائے رب کے راستے میں خرچ کر کے۔ اور اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو سماج و معاشرے کو اسی کو عزت دی جاتی ہے جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس رتبے ہیں، جس کے پاس زمین و جائیداد ہیں۔ میرے بھائیو صحیح ہے، اس کو مرتبے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے پیسہ کمایا جائے کوئی بات نہیں، ہم اس کو جائز ٹھہراتے ہیں، لیکن صرف پیسہ کما لینا اور رب سے دور ہو جانا یہ ہمارے لیے بدنصیبی ہے۔ اعمال صالحہ، اخلاص انسان کے اندر ہونا چاہیے اگر رب کے اندر اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں رب کے پاس۔ صحیح بخاری کی وہ روایت جب ہم دیکھتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر رہتے ہیں، ایک آدمی وہاں سے گزرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں یہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ سردار ہے، بلند رتبے کا حامل ہے، اگر یہ کسی سے کو نکاح کا پیغام دے تو اس کے پیغام کو قبول کیا جائے گا، اور اگر یہ کسی کے لیے سفارش کر دے تو اس کی سفارش کو قبول کر لی جائے گی۔ اس کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، چند ہی لمحے میں دوسرے آدمی وہاں سے جانے لگتے ہیں، صحابی رسول سے پوچھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت رتبے کا حامل انسان نہیں ہے، یہ ایسے کم مرتبے کا عامل انسان ہے، اگر یہ کسی کے یہاں نکاح پہنچائے، نکاح کا پیغام، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اگر یہ کسی کے لیے سفارش کرے تو اس کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، پہلا آدمی جو گزرا ہے اس جیسا اگر پورے روئے زمین پر انسان ہو جائیں تو دوسرے گزرے ہوئے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دوسرے کے پاس نیک اعمال ہیں، دوسرے کے پاس اللہ سے تعلق ہیں، دوسرے کے پاس اخلاق ہیں، دوسرے کے پاس نیکیاں ہیں، اور اس نیکیوں کے آگے ان کے مال، ان کے رتبے اور ان کے سرداری کا کوئی ویلو نہیں۔ کس نے کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو یکسی ہو کر رب العالمین کے لیے نچھاور کر دیں۔ اگر اپنی منمانی ہم نے زندگی گزاری اور شیطان اپنا چال چل لے گیا تو میرے بھائیوں ہم کتنوں پیسے والے ہو جائیں گے، اس سے ہم رب کے یہاں اپنا مقام نہیں بنا پائیں گے۔ تو سب سے افضل مقام وہ ہے جو رب کے یہاں بنا لیا جائے، اور رب کے یہاں اگر مقام نہیں بنتا تو دنیا میں مقام بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم مزدور ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کم سے کم حلال کما کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، مزدور کا رتبہ بھی بڑا ہے،
لیکن وہ مزدور جو ایمان والا ہو، وہ مزدور جو اعمال صالحہ والا ہو، میں حدیث سے اس کو ثابت کروں گا۔ مسند احمد کی روایت یہ بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مزدور تھے، بازار میں ترکاریاں بیچا کرتے تھے، صحیح روایت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو ان کو لے کر کے آتے تھے سبزیاں وغیرہ، مسند احمد کی روایت ہے، اور فقہ السنہ میں بھی یہ روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ستو دیا کرتے تھے اور طرح طرح کے الفاظ کہا کرتے تھے مذاق کے طور پر۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک راستے سے ہوا، یہ صحابی رسول بیچ رہے ہیں، پیچھے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ان کی آنکھ کو ایسے پکڑ لیتے ہیں مزاح کے طور پر، مزاح، تھوڑا سا ہنسی مذاق، یہ بھی شریعت میں ہے، جائز ہے، لیکن حلال طریقے سے ہو، حرام نہیں۔ پیارے نبی پیچھے سے ان کی آنکھ کو پکڑ لیتے ہیں جیسے بچے کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد میں یشتری ھذا العبد، پیارے نبی کہتے ہیں اس غلام کو کون خریدے گا؟ جب آواز سنتا ہے آپ کے پیٹ پہ چپکتا چلا جاتا ہے، میری آقا چپکتا چلا جاتا ہے، پیارے نبی کے یہ انگ ہے۔ اللہ کا رسول تجدنی کاسدہ، مجھے تو بہت کم قیمت والا غلام پائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست عند اللہ کاسدہ بل انت عند اللہ غال، اے صحابی رسول تم اللہ کے نزدیک سستے نہیں ہو، اللہ کے نزدیک بڑے قیمتی ہو۔ پیارے نبی نے کس سے کہا؟ اس مزدور صحابہ سے جو ترکاریاں بیچا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو جو مزدوری کرتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے وہ کما کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، لیکن رب کی رسی کو پکڑے رہتے ہیں، رب کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثوں کو حرز اذاں بناتے ہیں، ایسے لوگ کتنوں بھی کمتر رہیں دنیاوی معاملات میں، ان کے پاس پیسے نہیں، بلڈنگیں نہیں، روپیے نہیں، ان کے پاس فلاٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن نیکی تو ہے، تعلق باللہ تو ہے۔ یہی چاہیے رب العالمین کو، اور رب العالمین ان کو بلند بنا دے گا، رب العالمین ان کو بلند بنا دے گا۔ رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ جو دروازے سے دھتکار دیے جائیں گے، دروازے سے بھگا دیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی ان کا اتنا بلند مقام ہوگا کہ اگر اللہ پر وہ قسم کھا لیں تو اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ یہ ہے دروازے سے دھتکار دینے کا مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ کہ بڑے کم قیمت کے ہوں گے، سماج میں اس کا ویلیو نہیں ہوگا، سماج میں اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان کے پاس قیمتی کپڑے نہیں ہوں گے، ان کے پاس مال و جائیداد نہیں ہوں گے، لیکن ان کے پاس اعمال صالحہ ہوں گے۔ جب کسی امیر کے ہاں جائیں گے تو ان کو دھتکار دیا جائے گا، اگر کچھ مانگنے کے لیے جائیں گے تو ان کو وہاں سے پھٹکار دیا جائے گا۔ کیوں؟ ان کی غربت کی وجہ سے۔ لیکن اتنے امیر ہوں گے، اعمال کے اعتبار سے اتنے امیر ہوں گے، اگر اللہ سے کہہ دیں اے اللہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، یہ انداز ہو، یہ کام آپ کو کرنا ہے، تو اتنا بلند مقام اس کا ہے رب کے پاس، اللہ اس کی اس بات کو ٹالیں گے نہیں، اس کو کر دیں گے، اللہ اس کو کر دیں گے۔ اللہ کے بندو، تو اگر مزدور ہیں، اگر ہم کم قیمت کے ہیں دنیاوی معاملات میں، تو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو پزمردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو حوصلہ مند بنائیں اور یہ سوچیں کہ انشاءاللہ اگر رب نے ہمیں دنیا میں نئی مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اپنے یہاں مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ حوصلہ رکھیں اور انشاءاللہ یہی حوصلہ آپ کو کامیاب بنا دے گا، یہی حوصلہ آپ کو کامیاب بنا دے گا۔ اگر انسان نیک ہے، پرہیزگار ہے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگائے ہوئے ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، فرشتوں میں اس کا نام لیتے ہیں۔ آپ اس روایت پر غور کریں، صحیح بخاری کی وہ روایت، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابی بن کعب، میں آپ کو قرآن مجید سنانا چاہتا ہوں۔
فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قرآن مجید سنائیں گے؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا اور آپ مجھے سنائیں گے؟ ہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، حکم ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن سنا دیجئے۔ ہوا سمانی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب العالمین نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں رب العالمین نے آپ کا نام لیا ہے۔ فجعل یبکی ابی، خوشی کے مارے ابی بن کعب رونے لگتے ہیں، خوشی کے مارے کہ اللہ رب العالمین نے میرا نام لے لیا۔ میرے بھائیوں، وہ مقام اور مرتبہ کس کو حاصل ہو رہا ہے؟ ایک نیک اور پرہیزگار انسان کو، ایک اعمال صالحہ کرنے والے انسان کو، ایک اخلاق پرور انسان کو، ایک اپنے آپ کو نیچا دکھانے والے اعلیٰ مرتبے والے انسان کو۔ کون نام لے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کس کے یہاں؟ فرشتوں کے یہاں۔ اور کس کے سامنے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن مجید سنا دیجیے۔ اللہ کے بندو، اب میں کچھ اعمال میں ذکر کرنا چاہتا ہوں شارٹ کٹ میں، آپ اس کو سنیں۔ مرتبہ اعلیٰ کس سے ملنا ہے؟ کس عمل سے ملنا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا تقوی۔ یا ایھا الناس انا جعلناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قبیلوں میں بانٹا، لتعارفوا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اور تم میں سے سب سے باعزت انسان وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے انسانوں تقوی اختیار کرو۔ اگر کرم والے بننا چاہتے ہو، اگر اکرام چاہتے ہو، اگر سرداری چاہتے ہو، اگر اعلیٰ مرتبہ چاہتے ہو، رب کے یہاں بلندی چاہتے ہو، تو کسی اور میں دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور میں ہاری بازی لگانے کی ضرورت نہیں۔ صرف تقوی میں، اللہ سے ڈرنے میں، اعلیٰ اعمال میں، اعلیٰ اخلاص میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہاری بازی لگا لیں کہ ہم ان سے تقوی میں آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کے بندو، متقی آج کے دور میں کس کو کہا جائے گا؟ متقی آج کے دور میں اس کو کہا جائے گا جو حرام سے بچ جائے، وہ متقی ہے۔ جو انصاف کرنے والا ہو وہ متقی ہے۔ جو کیبل، کمپیوٹر اور موبائل کے فتنے سے بچ جائے وہ متقی ہے۔ جو با پردہ رہے وہ متقی ہے۔ جو عورتیں یہودیوں کے فیشن سے بچ جائے وہ متقی ہے۔ آج کی حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ آج کی حالات کیا ہے؟ ان حالات میں اگر برائیوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو متقی آدمی ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہیں فتنے منہ کھولے کھڑے رہیں گے، جیسے بندہ اس کی طرف دیکھے گا اچک لیں گے۔ تو آج اگر انسان برائی سے بچ جاتا ہے تو وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ اللہ کے ہاں تقوی والا کون ہے؟ اللہ کے ہاں تقوی والا وہ شہید بھی ہے جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتا ہے اور اپنی جان کو نچھاور کر دیتا ہے رب کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ الشہید اعظم منزلۃ عند اللہ یغفر من اول قطرہ، شہید اللہ رب العالمین کے ہاں بڑے مرتبے کا حامل ہے اور اس کے پہلے قطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ رب العالمین اس کو بخش دیتے ہیں۔ شہید کو بھی اللہ رب العالمین بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ الذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں اور اپنے مال اور اپنی اولاد کے ذریعہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، بڑے درجے کے حامل ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اگر موقع آ جائے، محل آ جائے اور ایسا وقت آئے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ایسے راستے میں چلنے والوں کے لیے بہت بلند مقام رکھے ہیں، بہت بلند مقام۔ میرے بھائیوں، تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو لے کے جائیے گا۔ علماء کرام
انبیاء کرام کا تو اعلیٰ مقام ہے، ان کو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن آج کل یہ ماننے والی بات ہے کہ انبیاء کرام کے رستے پر چلنے والے علماء کرام ہی، کتاب و سنت کی باتیں بتانے والے، لوگوں کو حق کی بات بتانے والے، یہ علماء ربانیین ہیں جو کتاب و سنت کی باتیں بتاتے ہیں اور دین کے راستے پر لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ مرتبہ ان کو بھی حاصل ہے، یہ بھی بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں العلم والعلماء کے حوالے سے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اپنی زندگی میں 80 حج کیے، کتنا؟ 80 حج کیے۔ وہ فرماتے ہیں ارفع الناس عند اللہ منزلۃ ما بین اللہ و بین العباد الانبیاء والعلماء، العلم والعلماء کے حوالے سے یہ خود فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑا درجہ جو انسان اور رب کے درمیان ہے وہ بڑا مرتبہ انبیاء کا ہے اور علماء کا ہے۔ کس نے کہا؟ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ علیہ نے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان لائے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو تم کرتے ہو اسے باخبر ہیں۔ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ایمان والے اور علماء اگر رب کے یہاں ان کا مقام نہ ہوتا تو رب العالمین صرف ایمان کہہ کے چھوڑ دیتے، علماء کا حوالہ کیوں دیتے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، رب العالمین سے ڈرنے والے حقیقت میں علماء ہیں۔ یا اللہ رب العالمین کیوں کہتے؟ اپنے قرآن میں کیوں کہتے؟ مومنین کا نام رکھ کے چھوڑ دیتے نا، وہیں پہ علماء کو کیوں ذکر کرتے؟ میرے بھائیو کوئی نہ کوئی مطلب تو ہوگا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے لوگو کیا علم رکھنے والے اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ رب العالمین قرآن میں کیوں کہتے؟ رب العالمین قرآن میں کیوں کہتے؟ تو ایمان والے یہ رب العالمین سے تو خوشنودی پا چکے ہیں، رب العالمین نے انہیں اعلیٰ مرتبہ مقام ان کو دے دیا، ان کو بتا دیا کہ یہ بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث پر ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الخير۔ اللہ، صحیح روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، یہاں تک کہ مچھلیاں، یہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والوں پر درود بھیجتی ہیں۔ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ الْخَيْرِ، بھلائی کی تعلیم دینے والے پر لَيُصَلُّونَ درود بھیجتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ جب درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین اس بندے کا مرتبہ بلند فرما رہے ہیں، اللہ اس کو اعلیٰ مقام پر فائز کر رہے ہیں۔ اور دوسری مخلوق، آدمی، مچھلی اور چیونٹی، دوسری مخلوق جو درود بھیجتے ہیں، فرشتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ دونوں درود میں فرق ہو گیا نا۔ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے مرتبے کو بلند کرتا ہے، مخلوق کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ علی معلم الخیر، بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے۔ اور بھلائی کی تعلیم دینا آج کے دور میں اتنا آسان نہیں ہے۔ آج کے دور میں، اب سوچے، آج کے دور میں اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیو، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اور میں یہ 3 چیز میں نے آپ کو بتایا، ایک اور بتا دیتا ہوں، 2۔ وہ نمازی جو نماز ادا کرتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ بندہ جس کو اس کی تجارت اور اس کی خرید و فروخت نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتی۔ اللہ
اس پہ غور کیجئے گا میرے بھائیو. رجال، قرآن مجید کی آیت ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے اس بندے کو نہیں روک سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اللہ والا بندہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے، خرید و فروخت تو ایک کنارے ڈال کر کے صرف رب العالمین کے یہاں چلا آ جاتا ہے، اور وہاں پر آ کر کے اپنے ماتھے کو، اپنے سر کو ٹیک دیتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے، اے میرے رب، ساری دنیا کی آشائشیں اور بلندیاں تیری بلندی کے سامنے ہیچ ہے. رب، یہ سر تو نے بلند بنایا تو یہ سر صرف بلند رب العالمین کے سامنے جھکے گا. یہ تو دنیا کی آشائشیں ہیں، یہ دنیا کے بکھیرے ہیں، یہ خرید و فروخت، اس کو میں چھوڑ کر تیرے سامنے جھک رہا ہوں. یہ کون کہتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ذکر اللہ. وہ بندہ ای الناس خیر سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الناس خیر رجل یقیم الصلاۃ ویؤتی حق مالہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا گیا کون آدمی سب سے بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا لوگوں سے، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آدمی جو نماز کو قائم کرتا ہے اور اپنے مال سے رب کے حق کو ادا کرتا ہے. رکھے ایسا بلند والا مقام اس کو حاصل ہوگا اللہ کے یہاں. اور ایک بندہ جو زندگی بھر اس کو پریشانیاں اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور وہ صبر کرتا ہے، کیوں؟ وہ ایمان والا ہے، اس کے اندر ایمان ہے اور رب العالمین کے آزمائش پر وہ صبر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے یا اللہ، یہ تیری طرف سے جو کچھ تو ہمارے اوپر نازل فرما رہا ہے ہم اس پر خوش ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں. تو ایسے بندے کو رب العالمین اونچا مقام عطا فرمائے گا. میں حدیث کے حوالے سے بیان کر دوں تھوڑا سا. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیکون عند اللہ منزلہ فما یبلغها بعمل فما یزال یبتلیہ حتی یبتلی بما یکرہ حتی یبلغہ ایاہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کا اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بلند بالا مقام ہوتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کا عمل نہیں ہوتا، اس کے عمل میں کچھ کمی ہوتی ہے، وہاں تک پہنچ نہیں پاتا وہ. تو برابر اللہ رب العالمین اس کو آزماتا ہے، برابر اس کو تکلیفیں آتی ہے، ایک سے بڑھ کے ایک تکلیفیں اس کو آتی رہتی ہیں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اور اس کو جھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ صبر کرتا ہے اس پر. تو اللہ رب العالمین اس کو اس مرتبے پر پہنچا دیتا ہے جہاں اس کا عمل اس کو نہیں لے جاتا. تو پتہ یہ چلا آزمائش ہے، یہ مومن بندوں پر آتی ہیں. تو مومن بندوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ صبر سے کام لیں اور اللہ سے اجر کی امید لگائے بیٹھیں اور اللہ اس کو اسی صبر کی بنیاد پر جنت کے اس درجے تک پہنچا دے گا جہاں اس کا عمل اس کو نہیں پہنچا پائے گا. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ کچھ اعمال تھے جو میں نے آپ کے گوشے گزار کر دی. رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ان اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے رب العالمین ہمارے مقام کو اونچا فرما دے. رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.